نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 8ویں شاخ اور عنوان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایمان اور اس کی شاخیں یہ پروگرام کچھ عرصہ سے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات ایمانیات کی حقیقت اور اس کی روح سے واقفیت حاصل کریں۔ عزیزان محترم، در حقیقت ایمان کے بغیر انسان کا اسلام نامکمل ہے۔ کوئی بھی شخص جب تک مومن نہیں ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں عزیزان محترم، ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی جگہ نہیں۔ ایمانیات اسلام کی ایک بنیاد ہے اور ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے 8 ارکان میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ایک بار پھر ایمان مفصل آپ حضرات کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایمان کے بنیادی 8 ارکان جو ہیں وہ ازبر ہو جائیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 ارکان ہوئے اور 8واں رکن ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنا اور دل سے ماننا۔ یہ 8واں رکن ہے، 8ویں شاخ ہے ایمانیات کی۔ تو عزیزان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے حوالہ سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کو ایک بار پھر آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا قرآنی آیات کے حوالہ سے۔ سورہ حج میں سے آیت نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنی مطلوب ہے اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح قرآن پاک نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے انسان کے یہ جو مناظر ہیں دوبارہ زندہ ہونے کے، ان کو قرآن پاک نے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ تو یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ دوبارہ آیت مبارکہ سنیے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر اور پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت
خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ مَا اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اور اے دیکھنے والی، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر می برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بار رونق چیزیں اگاتی ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 5 پارہ 17۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔